وہ دن ہم نے سوچا تھا کہ شاید بہت عرصے بعد آئے گا، لیکن وہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ دن کب آتا ہے. لیکن وہاں پہ آپ سوچیں کہ خدا نخواستہ جو انسان جہنم میں چلا گیا اور اس کو وہاں کے عذاب بھگتنا بڑھ گئے، there is no end to it. مطلب کہ انسان کی ذہنیت معوف ہو جاتی ہے یہ بات سوچ کے. اسی طرح جو انشاءاللہ جنت میں چلا گیا، اس کی ہمیشہ کی جو غم ہے وہ دور کر دیا گیا. کوئی چیز جو ہے وہ آ کے اس کو دوبارہ غمگین نہیں کرے گی. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث قدسی on authority of Abu Sa'id Khudri radiyallahu ta'ala anhu, who said, the messenger of Allah said. یہ مکالمہ ہے بیسیکلی جنت اور جہنم کا، اور اس میٹر کو کون سالو کرے گا؟ اللہ کی ذات سالو کرے گی. کیا فرماتے ہیں؟ پیراڈائز اینڈ ہیل فائر ڈسپیوٹڈ ٹوگیدر اینڈ ہیل فائر سیڈ آئی ایم in me are the mighty and the haughty. Paradise said, in me are the weak and the poor. So Allah judged between them, saying, you are paradise, my mercy. Through you I show my mercy to those who I wish. And you are hellfire, my punishment. Through you I punish those I wish. And it is incumbent upon me that each of you shall have its fill. It was related by Muslim, also by Al-Bukhari and Al-Tirmidhi. Basically بحث ہے جی جہنم اور جنت کی، اور جہنم اور جنت ڈسپیوٹ کرے گی ایک بات پہ آپس میں. اور جہنم یہ کہے گی کہ میرے اندر جو لوگ ہیں وہ متکبر ہیں، ہاٹی اور مائٹی، اور بہت امیر، اور یہ جو سلطنتوں والے، بادشاہ والے، اس طرح کے لوگ میرے اندر ہیں. whereas پیراڈائز کہے گی کہ میرے اندر وہ لوگ ہیں جو کہ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، نادار ہیں، مساکین ہیں. تو اب یہ آپ دیکھ لیں کہ ان جہنم کے انہیبیٹنٹس کون ہیں اور جنت کے انہیبیٹنٹس کون ہیں. سو اللہ جج بٹوین them. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا فیصلہ کیا. اللہ نے فرمایا یو آر پیراڈائز. اللہ تعالیٰ نے جنت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم جنت ہو، اور جنت جو ہے وہ میری رحمت ہے. یعنی کہ تمہارے تھرو میں اپنی رحمت شو کرتا ہوں. یعنی کہ جو تمہارا انہیبیٹنٹ ہوگا، جو تمہارا رہنے والا ہوگا، وہ جنت میں آئے گا، میری جنت میں آئے گا، اور وہ میری رحمت کی وجہ سے میری جنت میں آئے گا. یعنی کہ میرا اس کے لیے رحیم ہونا جو ہے وہ بیسیکلی جنت ہے. اس کے بعد اللہ پھر جہنم سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اینڈ یو آر ہیل فائر، تم جہنم ہو، مائی پنشمنٹ از تھرو یو. میرا جو سزا دینے کا طریقہ ہے وہ تمہارے ذریعے سے ہے. یعنی کہ جس کو میں نے غافل کر دیا، جس کے اوپر میں نے مہر لگا دی، اس کو میں سزا تمہاری ذریعے سے دوں گا. اور یہ میری پنشمنٹ ہے اور سزا کا ایک طریقہ ہے. سو I will punish those I wish and it is incumbent upon me. یہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں تمہارے اندر دونوں کو بھر دوں. یعنی کہ جنت کو بھی بھروں گا اور جہنم کو بھی بھروں گا. تو یہ اللہ رب العزت نے یہ آگے سے ان کا معاملہ سیٹل کیا. تو جو جنت اور جہنم کا آپس کی جو بحث ہے، جہنم نے اپنی بات کی، کہا کہ میرے اندر وہ لوگ ہیں جو متکبر ہیں، جو حق سے منہ پھیرنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے ہیں. جنت نے کہا میرے اندر وہ لوگ ہیں جو کہ ویک ہیں، ضعیف ہیں، پور ہیں، مساکین ہیں. ابھی بحث جاری تھی تو اللہ تعالیٰ نے انٹرونشن کی. اللہ نے انٹرونشن کر کے دونوں کو مخاطب کیا، اور مخاطب کر کے کہا کہ تم جو ہو جنت کو، پہلے جنت کو مخاطب کیا اور کہا کہ تم میری سائن آف مرسی ہو. یعنی کہ جس نے جنت میں جانا ہے وہ
میری مرضی کا ذریعہ بن کے وہ تمہارے اندر آئے گا، مطلب کہ میری رحمت کا ذریعہ بن کے وہ تمہارے اندر آئے گا. اور جس نے جہنم میں، پھر اللہ نے جہنم کو مخاطب کر کہا کہ جس نے جہنم میں جانا ہے وہ میری ذلت اور رسوائی اور میری غصے اور غضب کا جو ذریعہ ہے وہ تم ہو، اور وہ تمہارے اندر آ کے گھر بنائے گا. جہنم اور جنت کے تذکرے میں نے اور آپ نے سنے، ان کی ڈسکرپشن جو ہم نے پڑھی ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی ان کی ڈسکرپشن دی ہے، لیکن میرا اور آپ کا دماغ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو میں اور آپ ایک امیجنری چیز سمجھ سکتے ہیں. آج اے آئی کے تھرو لوگ جنت اور جہنم کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسی ہوگی، لیکن اصل میں انفارچونیٹلی انسان کو پتہ نہیں ہے. جب اللہ یہ فرما رہے ہیں نا کہ جو تمہاری سوچ ہے اس سے وہ تمہاری سوچ میں نہیں آ سکتی، دونوں چیزیں، میری رحمت یعنی کہ جنت بھی تمہاری سوچ میں نہیں آ سکتی، اور جہنم جو میرا غضب ہے وہ بھی تمہاری سوچ میں نہیں آ سکتی. تو جہاں سے تمہاری سوچ جہاں ختم ہوگی وہاں سے یہ چیزیں شروع ہوں گی. جنت کی اینٹ کیسی ہوگی وہ میں اور آپ نہیں سوچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ سونے کی بنی ہوگی یا چاندی کی بنی ہوگی یا کسی ہیرے کی بنی ہوگی، لیکن وہ کس کوالٹی کی ہوگی وہ ادھر جا کے پتہ چلے گا انشاءاللہ. اس طرح معاذ اللہ جہنم کے انگارے کیسے ہوں گے، میں اور آپ دنیا کے کوئلوں کو سوچ سکتے ہیں، اس سے آگے کیا سوچ سکتے ہیں میکسیمم. لیکن خدا نہ خاصہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر جہنم میں جانا پڑ گیا، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے بچائے، تو پھر اسی دن پتہ چلے کہ اس کے انگارے کیسے ہوں گے. جیسے کہ ہم نے حدیث میں پڑھا تھا کہ اتنی مطلب کہ مسافت اتنی ہے کہ جو جہنمی ہوگا اس کی داڑھ جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی. تو اگر داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہے، احد پہاڑ آپ کو پتہ ہے کتنے کلومیٹر سے پھیلا ہوا ہے؟ 7 کلومیٹر. تو جو آپ کی داڑھ ہے یعنی کہ جبڑا ہے وہی صرف 7 کلومیٹر کا ہوگا، اور جتنی خدا نخواستہ جھلسائی جائے گی وہ چیز، ایک چیز اگر لیٹ سے 1 cm کی ہے، 1 سینٹی میٹر کی ہے، اس کو اگر آپ جلا دیں وہ 1 منٹ میں راکھ ہو جائے گی. ایک چیز 7 کلومیٹر کی ہے، اس کو جلسایا جب جائے گا تو اس کی تکلیف بھی اتنی لمبی ہوگی. تو اس لیے یہ اللہ کا غضب ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم جو بیسکلی اللہ کی رضا ہے، اور جو جنت ہے وہ اللہ کی رضا ہے اور جہنم اللہ کا غضب ہے. تو جس نے جنت میں قدم رکھ لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا، جس نے جہنم میں چلا گیا وہ اللہ کا غضب کا شکار ہو گیا. چاہے جائے کہ اگر اس کے اندر ایمان کا کوئی ذرہ باقی ہے تو اللہ انشاءاللہ اس کو نکال لیں گے. لیکن جو کہ کفار ہیں، جو کہ پکے جنہوں نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، شرک کیا اور اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائے، ان کا ہمیشہ کا ٹھکانہ. دیکھیں اگر آپ اس چیز کو صرف سوچیں کہ یوٹیلائزیشن اس کی ذرا کریں اور سوچیں کہ ایک چیز ہے جس کی سٹاپ واچ آپ سٹارٹ کرتے ہیں وہ ختم ہی نہیں ہونی. there is no end to it, no end. مطلب کہ تو انسان کا دماغ وہی موف ہو جاتا ہے. مجھے اور آپ کو اس دنیا میں پتہ ہے ہمارے سب کانشیس میں، اور ٹھیک ہے ہماری تیاری صفر ہے، وہ میں اور آپ مانتے ہیں کہ ہماری تیاری کوئی نہیں ہے. ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ وہ جھلکتے ہوں کہ ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پھر بھی ایک یہ بات سب کانشیس میں سے بیٹھی ہوئی کہ ایک دن مرنا ہے. وہ دن ہم نے سوچا ہوا کہ شاید بہت عرصے بعد آئے گا، لیکن وہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ دن کب آتا ہے. لیکن وہاں پہ آپ سوچیں کہ خدا نخواستہ جو انسان جہنم میں چلا گیا اور اس کو وہاں کے عذاب بھگتنا پڑ گئے، there is no end to it. مطلب کہ انسان کی ذہنیت موف ہو جاتی ہے بات سوچ کے. اسی طرح جو انشاءاللہ جنت میں چلا گیا اس کی ہمیشہ کی جو غم ہے وہ دور کر دیا گیا. کوئی چیز جو ہے وہ آ کے اس کو دوبارہ غمگین نہیں کرے گی. there is no end to it. تو جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایک انفائنائٹ چیز ہے
تو جب ہم میتھمیٹکس بھی سالو کرتے ہیں اور جب اس پہ انفائنائٹ کا سائن آ جاتا ہے اوپر، اس کا آنسر بھی انفائنائٹ ہی ہوتا ہے. تو انفائنائٹ کو آپ ایزیوم ہی نہیں کر سکتے وہ کیا چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں سارے میتھمیٹیشنس کے میتھمیٹکس ختم ہو گئے، ان سے آنسرز نہیں نکلے، اللہ تعالیٰ نے وہ پریکٹیکل کر دیا ہے اوپر جنت اور جہنم میں. اور یہ اللہ نے قرآن میں مجھے اور آپ کو اس کا سبق دے دیا ہے. تو اس لیے جنت اور جہنم کا یہ مکالمہ آپ کے سامنے ہے. اور ایک اور مکالمہ، یہ تو جنت اور جہنم کا ہے، اس میں اللہ رب العزت ایک اور قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ جنتی اور جہنمی بھی آپس میں مکالمہ کریں گے. اللہ پردہ اٹھائے گا دونوں کے درمیان میں سے. اور انفارچونیٹلی وہاں پہ یہ بھی ہوگا کہ جب کوئی روح پرواز کر کے چلی جاتی ہے جنت میں، یا جنت اور قبر سے کے درمیان میں جو برزخ ہے اس میں چلی جاتی ہے، اور جا کے وہاں پوچھتی ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے پہلے مرا تھا وہ ادھر نہیں آیا، تو آگے سے وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں وہ ادھر نہیں آیا. تو وہ روح پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کا جاننے والا تھا، وہ اس کا بہن بھائی تھا یا اس کا دوست تھا. اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ ادھر نہیں آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عالم برزخ کے اس مقام پہ گیا ہے جہاں پہ اللہ معاف فرمائے، اللہ کی ناراضگی ہے، غضب ہے. تو جنت اور جہنم کا مکالمہ تو یہ ہے، جنتی اور جہنمیوں کا مکالمہ یہ ہے جو قرآن میں اللہ نقل فرماتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ جہنمی اللہ تعالیٰ سے جنتیوں سے پوچھیں گے کہ اتنا جنتی جو ہے وہ اللہ سے پوچھیں گے جہنم والوں سے کہ اتنا رحیم رب تھا اس کی، ہم نے یہ نعمتیں اب ہم انجوائے کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ نعمتیں کیسی ہیں، تم نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ تمہیں اللہ نے جہنم میں پھینک گیا. تو پہلا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو یہ بھی ایک بڑی کلیئر انڈیکیشن ہے کہ ایمان لانا تو مسٹ ہے، اٹ از کمپلشن. اس کے بعد نماز پڑھنا بھی کمپلشن ہے، زکوٰۃ دینا بھی کمپلشن ہے، روزہ رکھنا بھی کمپلشن ہے، حج کرنا بھی کمپلشن ہے حسب استطاعت کے مطابق. تو اگر یہ سارے کمپلشن ہم پورے نہیں کرتے تو اللہ معاف فرمائے یہ سارے اللہ کی غضب کی کہانی بنیں گے، اور معاذ اللہ میں اور آپ تو بالکل بھگت نہیں سکتے اس کو. ہم سے تو ایک چھوٹی سی چنگاری، کسی کا ہاتھ لگ جانا گرم ہانڈی کے اوپر، وہ اس کو جھلسا کے رکھ دیتا ہے. کسی کے اوپر گرم دودھ گر جائے وہ اس کو جھلسا کے رکھ دیتا ہے. وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جس کے اندر جو خود اللہ کی ذات نے بھڑکائی ہے. تو اس سے کون کیسے بچے گا؟ تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے، جو اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، جو کہ جنت ہے، اپنی رحمت سے ہی اس میں داخل فرمائے. اور ہمارا امتحان جو ہے وہ بالکل بھی مت لے، کیونکہ ہم لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم 1 سیکنڈ یا ملی سیکنڈ بھی جہنم کی سراؤنڈنگ میں جا کے بھی کھڑے ہو سکیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر.